السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بہار شریعت حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس زندگی کے کچھ گوشے گزشتہ کل بیان ہوئے تھے۔ آج یہ اس کا دوسرا اور آخری پارٹ ہے۔ گزشتہ کل آپ کے طلب علم اور علمی خدمات کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچنا، آپ کا مرید ہونا اور پھر اعلیٰ حضرت کا خدمت خلق کے لیے اور خدمت دین کے لیے بر شریف ہی میں اپنے پاس رکھ لینا، اس تعلق سے کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ بر شریف میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسلسل 18 سال آپ حاضر رہے۔ اس درمیان آپ نے بہت ساری خدمات انجام دی۔ بار شریعت کی تصنیف بھی شروع ہو چکی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا اہل سنت پر حضور صدر الشریعہ کا جو ایک اور بڑا احسان ہے، وہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان۔ اس کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے پہل کی اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گزارش کی، یہ حضور صدر الشریعہ ہی تھے۔ بہت سارے اردو ترجمے جو اہل حدیث اور دیوبندیوں کے موجود تھے، غالباً گزشتہ سال میں نے ایک موقع پر چند ایسے ترجمے پیش کیے تھے، اور ان سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ جس سے ایمان ہی رخصت ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی گستاخیاں ان ترجموں میں کی گئی۔ ان تمام غلطیوں سے منزہ اور پاک احادیث نبویہ اور اقوال ائمہ کے مطابق صحیح تفسیر کہ جو ترجمے میں ہی اکثر تفسیر آ جائے، ایسے ترجمے کی ضرورت تھی۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور صدر الشریعہ نے جب اس کی درخواست پیش کی کہ ایسا ترجمہ ہو جائے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو بہت ضروری ہے، مگر ترجمہ تو ہو جائے گا، اس کے چھپنے کی کیا صورت ہوگی، اس کی طباعت کا کون اہتمام کرے گا، اور اہتمام کیسا کہ تمام کاپیوں کو باوضو لکھنا، باوضو کاپیوں اور حروفوں کی تصحیح کرنا، اور اسے تصحیح بھی ایسی ہو کہ اعراب، نقطے یا علامتوں کی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر یہ سب چیزیں ہو جانے کے بعد سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پریس میں تمام جو ہے کام کرنے والے ہو، وہ ہر وقت باوضو رہے، بغیر وضو نہ پتھر کو چھوئے اور نہ کاٹے، پتھر کاٹنے میں بھی احتیاط کی جائے، اور چھپنے میں جو کچھ بھی ہے نکلے ان کو بھی بہت احتیاط سے رکھا جائے۔ اللہ اکبر! یہ ساری احتیاطیں جب اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کے چھپنے کے تعلق سے جب پیش کی، تو حضور صدر الشریعہ نے عرض کی حضور انشاءاللہ تعالی جو باتیں ضروری ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور بالفرض مان لیا جائے کہ ہم سے اگر ایسا نہیں ہو سکا، تو جب ایک چیز موجود ہے، ترجمہ ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی شخص اس کے چھاپنے کا انتظام کرے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے میں کوشش کرے، اور اگر اس وقت یہ کام نہ ہو سکا تو آئندہ اس کے نہ ہونے کا ہم کو بڑا افسوس ہوگا۔ آپ کی اس عرض پر ترجمے کا کام شروع ہو گیا، اور آج مسلمانوں کے پاس
جو کنز ایمان جیسا خزانہ ہے. جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ خدمت کلام پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. تو آج جو ایمان کا خزانہ کنز ایمان کی صورت میں موجود ہے، یہ کوشش حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ گر اہل چمن فخر کریں اس پہ بجا ہے، امجد تھا گلاب چمن دانش و حکمت. اور حضور صدر الشریعہ کو بارگاہ اعلیٰ حضرت سے ایک خصوصیت یہ بھی حاصل تھی، جو اس وقت حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے کو بھی جو ہے یہ نعمت نہیں ملی تھی. وہ ہے صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے اور ساتھ میں وکیل رضا بھی تھے. جب حضور شیخ سر سنت حضرت مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مظہر اعلیٰ حضرت، ان کی جب ملاقات ہوئی حضور حجت الاسلام حضور صدر الشریعہ ان سب سے، اور میں حضور شیخ سر سنت کے تعلق سے پوری تقریر کر چکا ہوں، بلکہ حضور صدر الشریعہ ان سب سے جب ملاقات ہوئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے بہت کچھ جو ہے واقفیت ہو چکی تھی حضور شیخ سر سنت کو. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا مرید بننا ہے. آپ میں سے کون ہے جن کو اعلیٰ حضرت نے وکیل بنایا ہو اپنا، کہ میں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دوں اور بیعت ہو جاؤں تو وہ اعلیٰ حضرت کی بیعت ہو جائے. تو حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ ابھی ہمارے درمیان یہ شرف صرف حضور صدر الشریعہ کو ہیں، لہذا حضور شیخ سر سنت حضور صدر الشریعہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلیٰ حضرت کے مرید ہوئے اور پھر باقاعدہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اسی طرح حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خطاب بھی صدر الشریعہ کا اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا. اور پورے ہندوستان کا اگر قاضی مقرر کرنے کی بات آئی تو اس وقت بھی اعلیٰ حضرت نے پورے ہندوستان کا قاضی القضات فی الہند اگر بنایا ہے تو حضور صدر الشریعہ کو. اللہ اکبر. ایک دن صبح تقریباً 9 بجے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان سے باہر تشریف لائے اور تخت پر قالین بچھانے کا حکم فرمایا. جتنے حاضرین تھے سب حیرت میں تھے کہ اعلیٰ حضرت یہ اہتمام کس لیے کروا رہے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت ایک کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں آج بریلی میں دارالقضاء بریلی کے قیام کی بنیاد رکھتا ہوں، اور صدر الشریعہ کو اپنی طرف بلا کر ان کا دایاں ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر قاضی کے منصب پر بٹھا کر فرمایا میں آپ کو ہندوستان کے لیے قاضی شرع مقرر کرتا ہوں. مسلمانوں کے درمیان اگر ایسے کوئی مسائل پیدا ہوں جن کا شرعی فیصلہ قاضی شرع ہی کر سکتا ہے، وہ قاضی شرع کا اختیار آپ کے ذمہ ہے. پھر تاجدار اہل سنت قطب عالم ہم شبی غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میرے پیر و مرشد خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور برہان ملت حضرت علامہ مفتی محمد برہان الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دارالقضاء بریلی میں مفتی شرع کی حیثیت سے مقرر فرمایا آپ دونوں ان کے معاون ہوں گے. پھر دعا پڑھ کر کچھ کلمات ارشاد فرمائے جن کا اقرار حضور صدر الشریعہ نے کیا. تو صدر الشریعہ نے دوسرے ہی دن قاضی شرع کی حیثیت سے پہلی نشست کی اور وراثت کے ایک معاملے کا فیصلہ فرمایا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ ساری برکتیں ہیں خدمت دین پیمبر کی، جہاں میں ہر طرف ہے تذکرہ صدر شریعت کا. اور اعلیٰ حضرت نے اپنے نماز جنازہ کی وصیت بھی اس طرح فرمائی تھی کہ المنت المنتظہ میں جو کچھ بھی نماز جنازہ کی جتنی دعائیں منقول ہیں، اگر حامد رضا اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام کو یاد ہوں تو وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں، ورنہ مولوی امجد علی صاحب یعنی حضور صدر الشریعہ پڑھائیں. چونکہ حضور حجت الاسلام آپ کے یعنی اعلیٰ حضرت کے ولی تھے، اس لیے ان کو مقدم فرمایا، اور یہ بھی شرط کے ساتھ. اللہ اکبر. اور پھر چونکہ حضور حجت الاسلام کو وہ دعائیں یاد تھیں
اور پھر آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی، مگر اس سے اعلیٰ حضرت کی حضور صدر الشریعہ سے جو محبت ہے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو مقام ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ کسی نے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا کہ صدر الشریعہ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، بریلی ہی کو اپنا گھر سمجھا۔ وہ صاحب اثر بھی تھے اور کثیر التعداد طلباء کے استاذ بھی تھے۔ وہ چاہتے تو آسانی سے کوئی ذاتی دارالعلوم ایسا کھول لیتے جس پر وہ تنہ تنہا قابل رہتے، مگر ان کے خلوص نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب دارالمعینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں وہاں کے صدر مدرسین ہو کر جب آپ پہنچے اور وہاں کے لوگ آپ کے انداز تدریس سے بہت متاثر ہوئے، جب ہر طرف آپ کی تعریف ہونے لگی تو حضور صدر الشریعہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ مجھ پر اعلیٰ حضرت کا فضل و کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی اوصاف اور خوبیوں کے حامل تھے، اس میں سے سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کی پوری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق تھی۔ حضور صدر الشریعہ کے خلیفہ اور آپ کے شاگرد حضرت مولانا سید ظہیر احمد زیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے 7 سال کے عرصے میں کئی مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، لیکن میں نے آپ کی مجلسوں کو ان تمام عیوب سے پاک پایا جو عام طور سے بلا امتیاز عوام و خواص ہمارے معاشرے کا جز بن گئے ہیں۔ مثلا کسی بھی 4 آدمی کی مجلس ہوئی یا 4 لوگ بیٹھے تو غیبت، چغلی، دوسروں کی بدخوائی، عیب جوئی یہ سب شروع ہو جاتی۔ مگر حضور صدر الشریعہ کی زندگی نہایت مقدس اور پاکیزہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت صدر الشریعہ کے شاگرد حضرت مولانا سید ظہیر احمد زیدی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو۔ جہاں تک میری معلومات ہے آپ کے معمولات قرآن و سنت کے مطابق تھی، گفتگو بھی نہایت مہذب ہوتی، کوئی غیر مہذب لفظ استعمال نہ فرماتے۔ اسی طرح معاملات میں بھی آپ نہایت صاف تھے، آپ کا ہر معاملہ شریعت مطہرہ کے احکام کے ماتحت تھا۔ آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہیں کی، کسی کا حق نہیں دبایا۔ اللہ اکبر۔ بلندی پر ستارہ کیوں نہ ہو پھر اس کی قسمت کا، دیا امجد نے جس کو درس قانون شریعت کا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک متقی و پرہیزگار کی زندگی میں جو خوبیاں ہونی چاہیے، صبر، شکر، زہد، تقوی، قناعت، ایثار، یہ ساری خوبیاں بھی علم کے ساتھ ساتھ حضور صدر الشریعہ میں موجود تھی۔ آپ کے صبر و تحمل کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں اور صدر الشریعہ کے بڑے صاحبزادے مولانا حکیم شمس الہدا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا اور انتقال کی خبر عین حالت نماز میں دی گئی۔ ابھی 12 رکعات پڑی تھی اور جیسے ہی خبر آئی حضور صدر الشریعہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ابھی 8 رکعات تراویح باقی ہیں، پھر نماز میں مصروف ہو گئے اور نماز کے بعد گھر گئے۔ سوچئے بڑے صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے مگر پھر بھی صبر و تحمل کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی بندگی اور نماز میں کوئی فرق نہیں، بھاگ کے نہیں گئے بلکہ سب سے پہلے کہا کہ ابھی 8 رکعات باقی ہے، نماز پڑھ کر کے گھر گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے بارگاہ رسالت میں بھی آپ کا جو مقام تھا، اللہ اکبر۔ حضور صدر الشریعہ کی بڑی صاحبزادی بنو جو سخت بیمار تھی، اسی دوران ایک دن نماز فجر کے بعد
صدر الشریعہ نے قرآن خوانی کے لیے طلباء کو روکا، اور ختم قرآن کے بعد آپ نے پوری مجلس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی بنو کی بیماری بہت لمبی ہو گئی، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا اور فائدے کی کوئی صورت نہیں نکل رہی ہے۔ گزشتہ رات میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ گھر میں تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بنو کو لینے آئے ہیں آپ کی بڑی صاحبزادی کو۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سید الانام کو خواب میں دیکھنا بھی حقیقت میں بلا شبہ آپ ہی کو دیکھنا ہے۔ بنو کی دنیاوی زندگی اب پوری ہو چکی ہے، مگر وہ بڑی خوش نصیب ہے کہ اسے آقا و مولا محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لینے کے لیے تشریف لائے، اور میں نے خوشی سے آپ کے سپرد کیا۔ دعائے خیر کے بعد مجلس قرآن خوانی ختم ہو گئی، اور اسی دن یا دوسرے دن جو ہے آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز کی پابندی اور نماز سے جو محبت تھی، اس کا اندازہ بھی لگائیں۔ سفر ہو یا حضر، صدر الشریعہ ہمیشہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے اور با جماعت ہی پڑھنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ اجمیر شریف میں ایک بار شدید بخار ہوا، اور یہاں تک کہ آپ کو گشی کے دورے پڑنے لگے، بے ہوش ہو جاتے۔ دوپہر سے پہلے ایک دن گشی طاری ہوئی اور عصر تک رہی۔ حافظ ملت حضرت مولانا عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں تھے۔ صدر الشریعہ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ نے پوچھا کیا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے کہ نہیں؟ اب ظہر کا وقت نکل چکا تھا، عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ حافظ ملت نے عرض کی حضور اب جو ہے ظہر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب ظہر کا وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور صدر الشریعہ کو اتنی تکلیف پہنچی کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حافظ ملت نے دریافت کیا حضور کیا کہیں درد ہے، کہیں تکلیف ہے؟ فرمایا تکلیف ہے، اور تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے، وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ حافظ ملت نے عرض کی حضور آپ بے ہوش تھے، بے ہوشی کے عالم میں جو نماز قضا ہو جائے اس پر قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی۔ فرمایا آپ پکڑ کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں افسوس اس بات کا ہے کہ وقت مقررہ پر دربار الہی کی ایک حاضری سے تو محروم رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، جو آج ہمیں بے ہوشی تو بے ہوشی، ہوش کی عالم میں بھی نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج پوری دنیا میں جو آپ کی شہرت ہے تو علم کے ساتھ ساتھ تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے بھی ہے۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب احمد آباد تشریف لائے، مدینۃ الاولیاء احمد آباد میں، اور حضور شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کی مسجد میں ایک تخت ہے، یہ دو تخت ہیں۔ اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک تخت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، اور ایک تخت پر حضرت شاہ عالم جو آپ نے بعد میں بنوایا۔ اس تخت کے نیچے نفل پڑھ کے جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حضور صدر الشریعہ جب شاہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان دونوں تختوں کے نیچے حاضر ہوئے اور اپنے دل میں دعائیں کر کے جب فارغ ہوئے، تو حضرت مولانا قاری محمد مصلح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صدر الشریعہ سے پوچھا کہ حضور آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا ہر سال حج نصیب ہونے کی۔ کہتے ہیں میں سمجھا کہ حضرت کی دعا کا منشا یہی ہوگا کہ جب تک زندہ رہوں حج کی سعادت ملے، لیکن یہ دعا بھی قبول ہوئی تو کیسے قبول ہوئی کہ اسی سال حج کا ارادہ کیا، اور آپ کشتی میں سوار ہونے کے لیے بمبئی تشریف لائے، اپنے گھوسی سے نکل کر کے گھر سے نکل گئے حج کے ارادے سے، بمبئی آئے، اور بمبئی سے وہی جو ہے کشتیاں جو چلتی تھیں جدہ کے لیے، اس سفینے میں
سوار ہونے کے لیے بمبئی آئے، یہاں آپ کو بمبئی میں نمونیا ہو گیا، اور کشتی میں سوار ہونے سے پہلے ہی سن ہجری 1367 اور ذی قعدہ کی 2 تاریخ رات 12:26 پر اور 6 ستمبر 1948 میں آپ کی وفات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں، قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان تخت کے نیچے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مثال جو ہوا سن ہجری 1367 میں، تو قرآن کی اس آیت سے آپ کی وفات کا مادہ تاریخ نکلتا ہے، ان المتقین فی جنات و عیون، کہ بے شک تقوی والے، پرہیزگاری والے یہ جنت کے باغوں میں ہیں، چشموں میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دفن ہوئے اور اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ کے مزار شریف کو بنانے اور تعمیر کرنے کے لیے جب قبر شریف سے وہ چٹائیاں ہٹائی گئیں اور کچھ قبر شریف کھل گئی، ایک روایت یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے کافی جو ہے قبر شریف نرم ہو گئی تھی، اس میں سے کچھ جب کھل گئی تو اس میں سے ایسی خوشبو کی لپیٹیں اٹھیں اور اتنی خوشبو نکلی کہ پوری فضا خوشبو سے معطر ہو گئی، اور یہ خوشبو آپ کی قبر انور سے مسلسل کئی دنوں تک اٹھتی رہی، اور ارد گرد کے وہاں بھی کہنے لگے کہ مولانا امجد علی حیات تھے تو بھی کرامت دکھاتے تھے، اور آج قبر میں ہے تب بھی ان کی قبر سے کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی قبر سے کرامت کا ظہور تو ایسا کہ گوسی ہی کے حضرت مولانا فخر الدین کے والد محترم مولانا نظام الدین صاحب کے گردے میں پتھری ہو گئی تھی، اور جسے پتھری ہو انہیں پوچھئے کہ کتنا درد ہوتا ہے، انہوں نے ہر طرح کا علاج کیا لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ آخرکار حضور صدر الشریعہ کی قبر انور کی مٹی استعمال کی، جس سے الحمدللہ ان کے گردے کی پتھری نکل گئی اور شفا بھی حاصل ہو گئی۔ در امجد سے منگتا کو برابر بھیک ملتی ہے، گدا پہنچے تونگر یا سوالی علم و حکمت کا۔ اور حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو سب سے بڑی خدمت ہے وہ ہے بہار شریعت کو تالیف کرنا، بہار شریعت کو لکھنا۔ بہار شریعت جیسی عظیم اور ضخیم کتاب آپ کا ارادہ 20 حصوں میں لکھنے کا تھا، مگر 17 حصے مکمل ہو گئے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ بہار شریعت یہ ایک ایسی کتاب ہے، سبحان اللہ، فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری، سینکڑوں علماء دین نے حضرت سیدنا شیخ نظام الدین ملا جیون کی نگرانی میں عربی زبان میں تحریر کی، اور کئی علماء اس میں شامل ہوئے، تقریباً 500 مفتیان کرام، مگر قربان جائیے کہ صدر الشریعہ نے وہی کام اردو زبان میں تنہا کر دکھایا، اور ایسے مسائل اس میں جمع فرمائے، اور صرف مسائل نہیں، ہر ٹاپک سے پہلے قرآن کی آیتیں اور اس میں اس کے مطابق حدیثیں، کوئی بھی ٹاپک ہو۔ اب حج ہے تو حج کے تعلق سے حدیثیں، پھر حج کی قسم حج تمتع تو اس کی حدیثیں، پھر اس میں جو بھی جنایت ہوں، جو جرم ہو اس کے تعلق سے حدیثیں، زکوٰۃ کے تعلق سے پہلے حدیثیں۔ اس سے صرف بہار شریعت کی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے تو 2 جلد تیار ہوئی امجد الاحادیث کے نام سے۔ اندازہ لگائیں کہ مسائل کے ساتھ ساتھ ہزاروں احادیث جو ہے وہ حضور صدر الشریعہ نے وہ جمع فرمائی، اور کبھی کبھی آپ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے کہ اگر اورنگزیب عالمگیر اس کتاب بہار شریعت کو دیکھتے تو مجھے سونے سے تولتے۔ آپ کا مقصد تھا کہ اس کتاب سے علماء کے ساتھ ساتھ عوام بھی فائدہ اٹھائیں۔ حضرات، یہ وہ کتاب ہے جس کے پہلے حصے میں
ایمانیات کے تعلق سے، ایمان و کفر کے تعلق سے، شرک کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، نبی، انبیاء، فرشتے، جنت، دوزخ، قبر، اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، وہاں بھی اہل حدیث، قادیانی، چکرالوی، ان تمام کے عقائد، یہ سب آپ نے پہلے حصے میں لکھے۔ دوسرے حصے میں طہارت کے سارے مسائل، کپڑے کیسے پاک کیے جائیں کنویں کے تعلق سے، اور جتنے بھی جو ہے طہارت کے تعلق سے مسائل ہیں، تیمم، کنواں وغیرہ، سارے مسائل جمع فرمائے۔ تیسرے اور چوتھے حصے میں نماز کے مسائل 2 حصوں میں بیان فرمائے، جس میں سارے تیسرے حصے میں نماز کی شرطیں، فرائض، واجبات، نماز پڑھنے کا طریقہ، سنتیں، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں، مکروہات، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، امامت کا بیان، اور چوتھے حصے میں سجدہ سہو کا بیان، نماز کے قضا ہونے کا بیان، مسافر کی نماز کا بیان، اور اس کے علاوہ جمعہ، عیدین، نوافل، یہ ساری باتیں، یہ سب چوتھے حصے میں۔ اسی کی طریقے سے کتاب الجنائز، جنازے کے تعلق سے، نماز جنازہ، میت کو تلقین کرنے، وہ ساری باتیں چوتھے حصے میں بیان فرمائی۔ پانچویں حصے میں زکوٰۃ، صدقہ فطر اور روزے کے سارے مسائل بیان فرمائے۔ چھٹا حصہ مکمل حج کے مسائل کے تعلق سے جو ہے بیان فرمایا، اور ساتویں حصے میں نکاح کے تعلق سے جتنے مسائل ہیں وہ سارے، کتنی عورتیں حرام ہیں، نکاح کے کیا مسائل ہیں، وہ سب کچھ صرف ساتویں حصے میں۔ آٹھویں حصے میں طلاق کے تعلق سے مکمل مسائل بیان فرمائے، اور اسی طریقے سے 9ویں حصے میں وقف وغیرہ کے بیان، اور دوسرے بیان 10ویں حصے، 11ویں حصے میں تجارت کا بیان اور حدود کا بیان، پھر قربانی کا، پھر حضر و عباد، یہ سارے جو ہے مسائل آپ نے بیان فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے، میں یہ سب اس لیے بیان کر رہا تھا تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو، اور آج الحمدللہ یہ بار شریعت گجراتی میں بھی تقریباً 10 حصے تو میں نے دیکھے تھے، اور اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، اور ہندی میں مکمل 20 حصے، جو 18، 19، 20 حصے آپ کے شاگردوں نے مکمل فرمائے، جس میں وصیت کا بیان، فرائض یعنی میراث کا بیان، یہ سب بیان فرمائے۔ وہ سارے مسائل ہندی زبان میں بھی بہار شریعت ہو چکی ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، ہم کچھ علم سیکھیں، سیکھنے کی کوشش کریں، جو مسائل سمجھ میں نہ آئیں تو علماء کرام سے پوچھیں۔ بہار شریعت یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ایک اللہ کے ولی نے جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے، تو اندازہ لگائیں کہ جس سے آپ کی توجہ بہار شریعت کی طرف کتنی ہوگی۔ حضرت خلیل ملت حضرت مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صدر الشریعہ اپنے شاگردوں کی طرف کتنے متوجہ رہتے تھے۔ جب آپ حیات تھے اس وقت کی بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک مسئلہ تحریر کرنے میں الجھن پیش آئی، حضور صدر الشریعہ خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا بہار شریعت کا فلاں حصہ دیکھ لو۔ صبح کو اٹھ کر بہار شریعت اٹھائی اور مسئلہ حل کیا۔ مثال شریف کے بعد فقیر نے خواب میں دیکھا کہ صدر الشریعہ درس حدیث دے رہے ہیں، مسلم شریف سامنے ہیں اور صاف لباس پہنے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں آؤ تم بھی مسلم شریف پڑھ لو۔ سبحان اللہ، یہ ہر طرف علم و ہنر کا آپ سے دریا بہا، آپ کا احسان اے صدر الشریعہ کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بہار شریعت سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔